نمبر 6 حجاب کا اہتمام، حجاب کا پردے کا اہتمام اور بے حیائی سے پرہیز، اپنی زینت کا اظہار کرنے کا مزاج نہ ہو اور حجاب کا مزاج ہو، پردہ کیا جائے۔ بچیاں جب ان کی تھوڑی سی عمر ہونے لگے، سمجھنے لگے، تو ماں فوراً بچی کو پردے کی تعلیم دے، اس کو حجاب پہننے کی تعلیم دے۔ اب اگر ماں ہی حجاب نہیں کر رہی ہے تو بیٹی کس کے نقش قدم پر چلے گی؟ ماں کے۔ اور اگر ماں بولتی ہے میرا چھوڑ تو کر، بولیں گے تم پہلے کرو پھر میں کرتی ہوں۔ تو گھر میں پردے کا، حجاب کا نظام بنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور ایمان والوں کی خواتین سے آپ کہیے یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنی چادروں کو، اپنے دوپٹوں کو اپنے اوپر اس طرح سے ڈال لیں۔ اپنے چادروں کو کیا کرو؟ اپنے سروں پر سے اس طرح سے لے لو جس سے چہرہ بھی چھپ جائے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس لیے ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ان کو کوئی تکلیف نہ دے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا۔ وہ پہچان لی جائیں، حجاب سے تو الٹا پہچانے نہیں جائیں گی، تو کیسے پہچان لی جائیں؟ وہ پہچان لی جائیں کہ یہ پردے والی عورتیں ہیں۔ فلا یؤذین، کوئی چھیڑ خانی ان کے ساتھ نہ کرے۔ ایک عورت پردے والی ہے اور ایک جوان بچی ایک دم اچھے تنگ لباس میں خوبصورتی پوری مزین ہو کر راستے پر چل رہی ہے، چھیڑنے والے تو ٹرک بھر بھر کے آپ کو ملیں گے، ہر چوراہے پر آپ کو ملیں گے۔ آپ بتائیے جو بھی نوجوان ہے کتنا ہی بے حیا ہو، اس کے اندر کس کو چھیڑنے کا مزاج بنے گا؟ ایک پردے میں جانے والی جو نگاہ نیچی رکھ کے جا رہی بیچاری، اس کو چھیڑنے کا اس کے دل میں تمنا پیدا ہوگی، یا اس عورت کو، اس جوان بچی کو چھیڑنے کا اس کے اندر تمنا پیدا ہوگی جو بہت سج دھج کے جا رہی ہے؟ سوچنے کی چیز ہے۔ لہذا حجاب خود لوگوں کو چھیڑنے سے روکنے کا ذریعہ ہے۔ آپ کو اپنی بچی کو بچانا ہے، کچھ ہونے کے بعد آپ بچاؤ گے، آپ کو اس کو ہونے سے پہلے بچانا ہے۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ بچیوں میں پردے کا مزاج بنایا جائے۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ پردہ اس لیے ہے کہ یہ پہچان لی جائیں کہ شریف عورتیں ہیں، یہ پردے والی عورتیں ہیں، یہ پسند نہیں کرتی، کوئی ان کو دیکھے پسند نہیں کرتی ہیں تو کوئی ان کو چھیڑے کیسے پسند کریں گے؟ یہ ڈسپلے کے لیے نہیں ہے، یہ ڈسپلے کے لیے نہیں ہے، یہ اپنی نمائش کے لیے نہیں راستے پہ آئی ہیں۔ تو یہ حجاب جو ہے یہ مردوں کے لیے نہیں، یہاں نہیں چلے گا معاملہ۔ یہ حجاب یہ میسج دیتا ہے، اور بے پردگی اور زینت اختیار کر کے راستے پر نکلنا کیا میسج دیکھتا ہے؟ ذرا میری طرف بھی دیکھو، تو ظاہر بات ہے دیکھنے والا اور آگے بڑھے گا۔ میں صرف دیکھتا نہیں ہوں، میں تو بات بھی کرتا ہوں، میں تو چھیڑتا بھی ہوں، ایسے لوگ بھی رہیں گے وہاں پہ۔ تو پردہ بچیوں کی حفاظت ہے، پردہ عورت کے لیے قید خانہ نہیں ہے، وہ عورت کے لیے کیا ہے؟ حفاظت ہے، وہ حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب تم خواتین سے کوئی چیز مانگو تو کیا کرو؟ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تم حجاب کے پار سے ان سے مانگو۔ ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ، نبی کی بیویوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر نبی کے گھر پہ کوئی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ کوئی جائے اور آپ کی بیویوں سے کچھ مانگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ منگایا ہے، کھانے کے لیے کچھ دیجئے، کچھ بھی دیجئے، تو کیسا سیدھا گھر میں گھس جاؤ؟ نہیں، پردہ ہٹا کے بات کرو؟ نہیں، دروازہ کھول کے بات کرو؟ نہیں، پردے کے پار کھڑے ہو جاؤ اور پھر اس کے بعد کچھ مانگو۔ اندر کی چیز گھر میں دیکھنا نہیں چاہیے، گھر میں جھانکنا نہیں چاہیے۔
پوری خواتین چھپی رہیں پردے کے پار. یہ کیوں ہو؟ ان سے کچھ مانگو تو پردے کے پار سے مانگو. کیوں؟ اللہ نے وجہ بتائی. ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ اس لیے کہ اس سے تمہارے دلوں میں بھی پاکی رہے اور ان کے دل بھی پاک رہیں. دلوں کی پاکی پردے سے آتی ہے. پردہ چھوڑنے سے دلوں کے اندر گندا پن پیدا ہوتا ہے. ساری مصیبت کائے کی ہے. عورتوں کو دیکھ کے لوگوں کے جذبات بھڑکتے ہیں، یہاں نہیں تو وہاں وہ کوشش کرے گا اور اتنا آگے بڑھ جائے گا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کی زندگی برباد ہو سکتی ہے. یہ نمائش والی عورتیں لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتی ہیں، اور جب جذبات بھڑکتے ہیں تو کسی نہ کسی کی زندگی برباد ہوتی ہے. ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار وہ لوگ بھی ہیں جو ایسے لباس پہنتی ہیں کہ جن سے لوگوں کے جذبات بھڑکتے ہیں. یہ کئی چیزیں جس کی وجہ سے نتائج پیدا ہوتے ہیں. اگر کسی علاقے میں کسی کی عزت برباد کی جا رہی ہے تو اس میں صرف اکیلا وہ آدمی ذمہ دار نہیں ہے جو اس کی عزت اور آبرو برباد کر رہا ہے، اس میں کئی اور لوگ بھی ذمہ دار ہیں. ان میں وہ لوگ بھی ذمہ دار ہیں جو ایسے لباس پہنتے ہیں جن سے ایک جنگلی آدمی جو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے اس کے جذبات بھڑک جاتے ہیں، وہ بھی اس میں ذمہ دار ہے. ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ پردے کے پار سے چیز کا مانگنا، پردے کا لحاظ کرنا، یہ عورتوں کے دلوں کے لیے بھی پاکی ہے، مردوں کے دلوں کے لیے بھی پاکی ہے. یہ بھی چیز ہم کو معلوم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما امرأۃ استعطرت، جو بھی عورت سینٹ عطر لگاتی ہے، پرفیوم لگاتی ہے، ثم خرجت، پھر اپنے گھر سے نکلتی ہے، فمرت علی قوم لیجدوا ریحها، پھر کچھ لوگوں کے قریب سے گزرتی ہے تاکہ ان کو اس کی خوشبو پہنچے. چاہتی ہے کہ میری خوشبو ان تک جائے، اس لیے گھر سے عطر وغیرہ لگا کے نکلتی ہے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. آپ فرماتے ہیں فَهِيَ زَانِيَةٌ، ایسی عورت زناکار عورت ہے. وَكُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ، اور اس کو دیکھنے والی ہر آنکھ زناکار آنکھ ہے. سج دھج کے ایک دم میک اپ کر کے، اچھے اچھے کپڑے پہن کے، ایک دم زیورات پہن کے اور پرفیوم لگا کے ایک عورت جب نکلتی ہے اور تھوڑی مردوں کو لبھاتی ہوئی ان کے سامنے سے گزرتی ہے، ان کے قریب سے گزرتی ہے بھیڑ میں سے، تاکہ ان کو اس کی خوشبو محسوس ہو اور وہ پلٹ کے دیکھیں. آپ فرماتی ہیں یہ عورت زناکار عورت ہے. یہ نہیں کہ اس نے زنا کیا ہے، یہ عورت زناکار اس اعتبار سے ہے اس کے عمل کی وجہ سے سماج میں زنا پھیلے گا. زنا تک نوبت کب جائے گی؟ تب جائے گی جب اس طرح سے عورت لوگوں کے دلوں میں ایسے جذبات پیدا کرے گی کہ پھر وہ کنٹرول نہیں کر پائیں گے، پھر یہاں نہیں تو کہیں اور جا کر وہ غلطی کریں گے. فَهِيَ زَانِيَةٌ وَكُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ، اور اس کو دیکھنے والی ہر آنکھ کیا ہے؟ زناکار ہے، کیونکہ نگاہ سے بھی زنا ہوتا ہے. اس حدیث کو امام احمد نسائی اور حاکم نے روایت کیا. تو یہ چھٹی چیز ہے کہ بے حیائی سماج سے نکلے، نمائش کا مزاج عورتوں میں سے نکلے، بچیوں میں سے اس کو نکالا جائے. یہ ان کی حفاظت ہے، کہیں ان کے لباس اور بے پردگی خود ان کی زندگی برباد ہونے کا ذریعہ نہ بنے. ایسا ہوتا ہے. ایک مرڈر بامبے میں ہوا، وہیں پر جو چوکیدار تھا بلڈنگ کا اسی نے کیا، کیونکہ وہ عورت لباس ویسے پہنتی تھی. اس نے کہا ایسا ہے. ایسے یہ ایک مثال، کئی کیسز ایسے ہو سکتے ہیں کہ عورت کا لباس خود اس کے لیے خطرہ بن سکتا ہے. لیکن حجاب خطرہ ہو رہی ہے تو ان کو دکھا معلوم ہی نہیں کون ہے، خوبصورت ہے کہ بدصورت ہے، کیا ہے، جانے دو اس کو آگے. اس کا پاسنگ ایزی ہو جاتا ہے. لیکن جو خوبصورت عورت ہے اور اس پہ وہ لباس ایسا پہنے اور اس کے بعد اپنے آپ کو اور مزین کرے، اس کے لیے خطرہ بڑھ جاتا ہے. اب عورتیں کہیں گی ہماری فریڈم آپ ختم کر رہے ہو. ٹھیک ہے، فریڈم ایٹ رسک. آپ کو فریڈم چاہیے اپنی نمائش کرنا ہے، کیجئے، اس کے رسک بھی ہے. ایک آدمی گاڑی چلاتا ہے، اس کے لیے ایکسیڈنٹ کا رسک ہے، اس کی فریڈم ہے نا. ٹھیک ہے، چلاؤ گاڑی، ایکسیڈنٹ کے لیے تیار رہنا ہے.
ویسے آپ اگر خوبصورتی کے ساتھ مزین ہو کر راستے پر چلیں گی، اوکے آپ کو چلنا ہے چلو، پھر اس کے خطرات بھی آپ کو مولنے پڑیں گے۔ آپ چاہتے ہو آپ کی بیٹی کو خطرہ پیش نہیں آئے، حفاظت ہے نا اس کے لیے، اس کے لیے پردہ حفاظت ہے۔ آپ کو کیوں بتانا ہے اپنے آپ کو؟ کیا اتنا شوق ہے آپ کو؟ آپ کی خوبصورتی کیا عوام کے لیے ہے؟ آپ پبلک کے لیے ڈسپلے کے لیے ہو کیا؟ آپ کی خوبصورتی پبلک پراپرٹی ہے کیا ہے؟ یہ آپ کی خوبصورتی کسی اور کے لیے ہے۔ ایسی عورت کا جو ساری دنیا کے لیے مزین ہوتی ہے، اس کا سیلف رسپیکٹ بھی خراب ہوتا ہے۔ اس کی اخلاق آپ سوچئے، مینٹالٹی کیا ہے معلوم پڑ رہی؟ آپ سب مجھ کو دیکھو، کیوں؟ یعنی آپ سب مجھ کو دیکھو، سارے مرد مجھ کو دیکھیں، کیوں بھائی؟ نکاح کتنے کرنے ہیں؟ جب ایک نکاح کرنا ہے، ایک سے نکاح کرنا ہے، تو آپ کی توجہات کا مرکز وہ ہونا چاہیے۔ ہاں، اسلام نے اتنا ظلم نہیں کیا کہ آپ کو گھر میں بھی پردہ، باہر بھی پردہ، عورتوں میں بھی پردہ، ایسا نہیں کیا ہے نا، یہ ظلم ہے۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا ہے۔ مردوں سے پردہ ہے، عورتوں میں آپ پہنو اچھے کپڑے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، عورتوں سے تو پردہ نہیں ہے۔ تو آپ کو اگر لگتا ہے کہ صرف شوہر کے لیے، کیا دوسری عورتوں میں بھی ہم کو اچھے کپڑے پہن کے ذرا دکھنا چاہیے نا، ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے، ہم کتنے اچھے دکھتے ہیں، ٹھیک ہے عورتوں میں کرو نا آپ، مردوں میں کیا ہے؟ مردوں میں کیوں چاہیے آپ کو؟ تو یہ اس عورت کی ذہنیت بگاڑتی بھی ہے، اور یہ خود بگڑی ہوئی ذہنیت کی ایک علامت بھی شمار ہوتی ہے۔ لہٰذا چھٹی چیز اپنی اولاد کو بچانے میں کیا ہے؟ پردہ۔